ان کے ڈار صاحب جو ہیں وہ فریاد کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے، میں فریاد کا لفظ تو میں کہہ رہا ہوں، حکم دیتے ہیں میں یہ۔ تو پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ کس نے لیے اس کے باوجود؟ نواز شریف نے لیے، لیکن پھر بھی عمران خان ہی تو آیا۔ 90 روز میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہے پنجاب میں؟ 90 روز میں کیوں نہیں ہو رہے؟ تو بھئی اب ہو رہے ہیں تو ہونے دو یار، خدا کے لیے۔ انتخاب میں عوام پہ الزام لگتا ہے، آپ پہ اور مجھ پہ، کہ ہم کسی کو ووٹ دیتے ہیں۔ 21 اکتوبر کو آ چکے ہیں اور اس وقت سے لگ رہا ہے کہ سڑک صاف ایک نئی بچھائی جا رہی ہے، جرنیلی سڑک۔ آر ٹی ایس بٹھا کے نہیں بھائی کام ہوتا، کیا بات کر رہے ہیں؟ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں دو ابصار وی نیوز کے ساتھ۔ ناظرین، پچھلے ہفتے جب ہم بات کر رہے تھے تو نصرت صاحب نے کہا کہ شاید الیکشنز پوسٹ پون ہو جائیں گے، لیکن اسی دن شام کو خبر آئی کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے اور یہ خبر بالکل غلط ہے۔ لیکن پھر پچھلے ہفتے سے لے کے اب تک کچھ ڈیولپمنٹس ایسی ہو رہی تھیں جس سے ہمیں ایسا فیل ہوا کہ شاید چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں۔ نامینیشن پیپرز تو آ گئے، لیکن اس میں بھی 2 دن کی ایکسٹینشن اب آ گئی ہے ECB کی طرف سے، اور ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید بیک اینڈ پہ بھی کچھ پرابلمز ہو رہے ہیں۔ اب اس میں کتنی سچائی ہے، کتنا جھوٹ ہے، اور کیا واقعی الیکشنز پھر سے پوسٹ پون ہو رہے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر ہم سب کا کیا بنے گا؟ اس بات پر آج نصرت صاحب سے ہم بات کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے، آپ نے کچھ اس طرح کا تاثر دیا ہے کہ میں نے کہا کہ الیکشن نہیں ہوں گے اور سپریم کورٹ نے ایک بیان جاری کیا، تو بات اتنی سادہ نہیں ہے۔ میں نے کہا پوسٹ پون کرنے کی ہم نے بات کی تھی نا، ہم نے نہیں کی تھی، ہم نے رپورٹ کیا تھا۔ بھی ہوا یہ تھا کہ لاہور ہائی کورٹ نے کہا تھا، لاہور ہائی کورٹ تحریک انصاف کے ایک وکیل لے کر ایک درخواست گئے۔ انہوں نے 2 باتیں کہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ جی ایک تو ROs جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارے لیڈروں کو، جنہوں نے ممکنہ طور پر الیکشن لڑنا ہے، مختلف بقول ان کے جھوٹے مقدمات میں گھروں میں نظر بند کر رہے ہیں، جیلوں میں کر رہے ہیں، اور یہ کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ یہ درخواست جو ہے یہ جاتی ہے آنریبل جسٹس باقر نجفی صاحب کے روبرو۔ وہ کہتے ہیں ارے بھائی ہاں یہ معاملہ تو بہت گمبھیر ہے، اور وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ایک لارجر بینچ بنایا جائے جو ان تمام معاملات کو دیکھے، جو ہم پچھلے ویک ہم جو بات کر رہے تھے۔ نہیں وہی نا، آپ ایک تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ کو کلیئر کر کے بات کرنی چاہیے۔ اس سے لامحالہ کہ اگر اس تمام وہ سماعت شروع ہو جاتی لاہور ہائی کورٹ کی، تو بھئی ایک سسپینڈڈ تھا، کیونکہ دوسرے دن جو ہے وہ ROs کی وہ شروع تھی ٹریننگ۔ بالکل۔ اب اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ جمعرات کے دن الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ اناؤنس کرتا کہ جی ہم فوری طور پر سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے یہ نہیں کیا، نصرت جاوید نہیں روک رہا تھا، الیکشن کمیشن یوں فوت ہو گیا کہ ہائے یہ تو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کر دیا، ECB غائب ہو گیا بالکل سینیریو سے۔ تو صحیح معنوں میں اگر آپ کسی کو کریڈٹ دینا چاہتی ہیں کہ جنہوں نے 8 فروری کا الیکشن انشور کرنے کو ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں، تو وہ ہے سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ اسپیشلی آنریبل چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، انہیں سلام۔ لیکن نصرت صاحب میرا آپ سے کویشچن ہے کہ جب سپریم کورٹ، جس کو ہم ہائیسٹ اتھارٹی کہتے ہیں اسٹیٹ کی، اس نے جب یہ بات کر دی، تو ابھی بھی کیوں چیزیں پھر گرے ایریا میں چل رہی ہیں؟ مختلف ویوز ہی آ رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کی اتھارٹی ان دا اینڈ اخلاقی اتھارٹی ہے، اس مورل اتھارٹی، یہ فزیکل اتھارٹی تو نہیں ہے نا۔ میرا خیال ہے اتنا جواب کافی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کافی تو ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے مطلب اس سے بھی کافی جواب ہونا چاہیے۔ ہماری جو قوم ہے نا، یہ ہم ملک تو نیا ہے، پاکستان 1947 میں بنا ہے، لیکن یہ قوم بہت پرانا نہیں ہے۔ وہ موئندو دڑو، ہڑپا،
اتنی پرانی ہے؟ ہاں نہیں، ایز اے قوم، ایز اے نیشن، ایز اے نیشن ہم اتنے میں اور آپ اتنے پرانے ہیں نا، ظاہر ہے وہ ہمارے یہ آباء و اجداد تھے نا، یہ جو ہمارے سب کا ڈرامہ ہوتا ہے کہ ہم سب باہر سے آئے ہیں، کہاں سے آئے تو یہاں کیا، یعنی کہ گھاس اگا کرتی تھی بھائی، وہی ہمارے آباء و اجداد تھے نا. تو خیر وہ ایک الگ کہانی ہو جائے گی. پھر میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، تو ہمارا محاورہ ہے کہ رب نیڑے کے کسن، کہ خدا تمہارے زیادہ نزدیک ہے یا گھوسا. تو فزیکل پاور از فزیکل پاور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. اچھا، جب ریاست جو ہے وہ ایک بروٹل فورس ہی بن جائے تو پھر وہی ادارہ پریویل کرے گا نا جو مونوپلائز کرتا ہے پاور کو. اور وہ صرف ایک ادارہ ہے. وہ سپریم کورٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں نے بھی تو وہی کہا ہے مور اور لیس، لیکن چلیں. سپریم کورٹ جو ہے اس نے اتھارٹی اسرٹ کی. دوسری بات یہ بھی ہے، لیٹس بی فیئر، ہم جس ادارے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیٹس بی فیئر، وہاں سے بھی کوئی ایسی، کم از کم کمانڈ اینڈ کنٹرول کے لیول پر کوئی ایسا میسج نہیں جا رہا کہ دے ڈونٹ وانٹ الیکشنز. نصرت صاحب وہ ایسے کریں گے بھی کیوں؟ وہ تو یہی امیج دینا چاہ رہے ہیں نا کہ پولیٹیشنز کا ہے یہ سارا کھیل. ہم تو اس معاملے سے بالکل دور ہیں، ہم تو چاہتے ہیں الیکشنز ہوں. تو آپ یہ دیکھیے تو کون گیا الیکشن کمیشن کے، یعنی یہ رٹ لے کر کون گیا؟ میں، پی ٹی آئی جو سب سے زیادہ متمنی. پورا آپ کا یہ سال گزر گیا ہے کہ 90 روز میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہے، 90 روز میں کیوں نہیں ہو رہے. تو بھئی اب ہو رہے ہیں تو ہونے دو یار، خدا کے لیے. تو پھر اب کیا ایشو ہے؟ آپ تو کہتے تھے ہم 2/3 میجورٹی سے بھی آ جائیں گے. انڈرسٹینڈ، اور کھمبا بھی کھڑا کر دو تو جیت جائیں گے. تو یار آپ کیوں روک رہے ہو؟ تو ہر طرف یعنی کہ یہ ان لوگوں کا ایک عجیب یعنی کلاؤنش ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہے. دوسری طرف سن کے کان پک گئے ہیں کہ چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے تشریف لائے ہیں نواز شریف صاحب. تو یہ سیاست میں نئے تو نہیں آئے نا. 1985 سے الیکشنوں میں حصہ کاغذات نامزدگی، پیپرز جمع کرانے، اور اس وقت سے اب تک کتنے انتخابات ہو چکے ہیں. کل ان کے ڈار صاحب جو ہیں وہ فریاد کرتے ہیں الیکشن کمیشن سے. میں فریاد کا لفظ تو میں کہہ رہا ہوں، حکم دیتے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ جی 2 دن بڑھائے جائیں کیونکہ لوگوں کے پاس کاغذات مکمل نہیں. ارے بھائی چلیں، دوسری جماعت جو ہے تحریک انصاف، ہم ان کا یہ دعویٰ مان لیتے ہیں کہ وہ آج کل ریاستی جبر کا نشانہ ہیں، وہ روپوش ہیں، وہ بیچارے جان بچانے کے لیے ادھر ادھر ہیں کیونکہ ان کے لیڈر جو موجود نہیں ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے تو لیڈر ہیں یہاں پہ. آپ کے تو 21 اکتوبر کو آ چکے ہیں، اور اس وقت سے لگ رہا ہے کہ سڑک صاف ایک نئی بچھائی جا رہی ہے، جرنیلی سڑک وزیر اعظم ہاؤس کی طرف. جیسے پہلے ان کو عمران خان صاحب کو لاڈلا کہا جاتا تھا، اب ان کو لاڈلا کہا جا رہا ہے. تو خیر جیسے ہی وہ کرتے ہیں، آج اپنا جمعے کے دن صبح اٹھتے ہی الیکشن کمشنر صاحب فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، تو اب اتوار تک کاغذات نامزدگی. تو پھر لوگ کہیں گے کہ جی کالز تو پی ایم ایل این کال کر رہی ہے. اور یار ایم کیو ایم سے مطالبہ کروا دیتے، وہ آپ کی ایل آئی جماعت ہے، جے یو آئی ایف سے کروا دیتے، 1-2 اور سے کروا دیتے، یا آپ بھی کر دیتے جب پہلے 2 کر لیتے. لیکن پہلی چٹھی ڈار صاحب کی، اور جیسے ہی چٹھی آئی تعمیل ہو گئی. تو اب کیا کریں، کہاں جائیں؟ میں تو نہیں یہ سب کچھ کر رہا ہوں. ہم تو جو دیکھ رہے ہیں اس کو بھائی صرف رپورٹ کر کے، اس پہ اشارہ کر کے، جو تھوڑا بہت بچ بچا کے کوئی ایک آدھ تبصرہ ہے وہ کرتے ہیں بھائی. لیکن نصرت صاحب آپ کو لگتا ہے بیک اینڈ پہ کوئی اختلاف شروع ہو گئے ہیں ہائر پاورز کے نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور شاید اب چیزیں پیپلز پارٹی کے فیور میں جا رہی ہیں؟ کیا وہ لاڈلا بننے کی طرف جا رہے ہیں؟ I don't think so. میرا خیال ہے کہ وہ میاں صاحب سے آپ ہزاروں اختلاف کر سکتی ہیں. اس وقت اقتدار کے کھیل کو سب سے زیادہ قریب سے جس شخص نے، جس سیاستدان نے دیکھا ہوا ہے، ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں ان میں سب سے زیادہ تجربہ کار جو ہیں وہ تو میاں صاحب ہیں. بھائی 1980 کی دہائی سے وہ اقتدار کی سیاست اس کے کھیل کے اندر ہے، اور اس میں وہ اس باہر گیم بھی کا رہے حصہ ہیں، ہیں. تو ان کو پتہ ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو
you can take him for right just like that. I refuse to believe it. لیکن اگر وہ کہیں کہ مجھے 2/3 میجورٹی چاہیے اور جو ہمارے حساس ادارے ہیں، آپ پھر وہی عجیب سی بات کر رہی ہیں. انتخاب میں عوام پہ الزام لگتا ہے، آپ پہ اور مجھ پہ، کہ ہم کسی کو ووٹ دیتے ہیں. ادھر بات یہ ہو رہی ہے جیسے کوئی اور ہے اس نے سیٹیں رکھی ہوئی ہیں، اور نواز شریف صاحب ہوں پیپلز پارٹی وہ انہیں کہتی ساتھ نہیں مجھے تو نا ایسا کریں سادہ اکثریت دیں، یہ تو بات نہ ہوئی. ایسا نہیں ہوتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ پیورلی عوام کی ڈیسیجن ہے. ہم نے بہت زیادہ کانسپریسی تھیوری، پھر یہ کیوں یہ انتخاب کی رسم رچانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دن نوٹیفیکیشن آ جایا کرے کہ جی یہ ہم ایک آفٹر آل اس ملک میں نامزد مجلس شورا رہی ہے نا، تو ہم قومی اسمبلی ریوائیو کر رہے ہیں، اور یہ قومی اسمبلی جو ہے یہ منتخب نہیں ہوا کرے گی، اس میں اراکین جو ہے وہ نامزد کیے جائیں گے، اور اتنے اس جماعت کی نمائندگی کریں گے، اتنے اس کی کریں گے، اتنے اس کی کریں گے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور ہماری جان چھوڑیں. ہم جو بیٹھ کے دماغ کھپاتے رہتے ہیں کہ اوئے یہاں تو یہ فیصلہ نہیں ہوتا، میں اسلام آباد کے 3 حلقے میں کون کھڑا ہوگا، اس میں سے کون جیت رہا ہے، کیا انالیسس کریں، اس پہ دماغ کی جو ہے دہی بن جاتی ہے. تو کہاں اتنے حلقے. تو ایسا نہیں ہے. ہم بھی بالکل یہ کہ انتخابی عمل ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک ڈینامکس ہوتی ہیں، آپ اس کو ڈس ریکارڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ انتخاب کی بات کر رہے ہیں تو انتخاب تو ہوگا، اور اس میں جو 2018 میں سب کچھ ہو گیا تھا نا، تو پنجاب میں سب سے زیادہ ووٹ کس نے لیے اس کے باوجود؟ نواز شریف نے لیے. لیکن پھر بھی عمران خان ہی تو آیا. یہی تو کنفیوژن ہوتی ہے مجھے. پوسٹ الیکشن نا، پوسٹ الیکشن ہوا نا، جو بھی ہوا اس کے بعد جو انڈیپینڈنٹ تھی جہانگیر ایئر لائن کا طیارہ چلا پھر، اور ٹھیک ہے اس میں آزاد آ کے تو گلے میں پٹاخے لاتے رہے. لیکن الیکشن کے دن تک جو ہے وہ ریاست ٹھیک ہماری بہت طاقتور ہے، لیکن اتنی بھی طاقتور نہیں ہے کہ واقعی کہ آپ کے ملک کا ووٹر فیصلہ کر لیں کہ نہیں جی ہم نے اسی کو ووٹ دینا ہے. بالکل. تو نہیں اتنا مینیج کیا جا سکتا. ہاں الیکشن سے پہلے مینیج کیا جا سکتا ہے، کبھی کاغذات نامزدگی نہ دو، پیش نہ ہونے دو، ریجیکٹ کر دو، وغیرہ 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 اس ٹائپ کی چیزیں. لیکن الیکشن ڈے That's a totally different game. RTS بٹھا کے نہیں بھائی کام ہوتا. کیا بات کر رہے ہیں؟ اور پھر سب کچھ ہو جانے کے باوجود بالآخر کیا ہوا تھا؟ عمران خان صاحب کو اختر بینگل صاحب کی جماعت سے اتحاد کرنا پڑا، MQM سے اتحاد کرنا پڑا، یعنی قاف سے اتحاد کرنا پڑا. تو ابھی بھی میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہوگا کہ نہیں جی میں 2.5 اکثریت دو ورنہ میں آتا نہیں. نو، آپ کو لوگوں کو کنونس کرنا ہوگا کبھی مجھے 2.5 اکثریت دیں. اور وہ PMLN کر پائے گی آپ کے حساب سے؟ وہ ارلی ابھی تو الیکشن کیمپین، ابھی تو میاں صاحب کی انتخابی مہم تو شروع نہیں ہوئی ہے سچ. کیونکہ بلڈ اپ تو ہوا ہے پچھلے سال سے لے کے اب تک، مہنگائی کا لوگوں میں، ان کے خلاف ہوا ہے نا، لوگوں میں فرسٹریشنز بھی ہیں. وہ تو ان کی حمایت میں تو نہیں ہوا وہ بلڈ اپ تو اب یہ ہے کہ اس کو کاؤنٹر کیسے کریں گے. دیٹ از دا تو دے ہیو ٹو کم ود اے کاؤنٹر اسٹریٹجی، کاؤنٹر نیریٹو. ان کو بیانیہ بنانا پڑے گا. وہ سوچ رہے ہوں گے میاں صاحب، ابھی تو وہ یہی نہیں طے کر پائے ان کے سیٹوں کا بھی کبھی کہاں کس کو، کیونکہ بہت ساری درخواستیں ہیں اور اس کے لیے ایشوز آ رہے ہیں. تو وہ تو الیکشن کیمپین بتائے گی نا کہ ہاؤ از اٹ ڈیلنگ ود اٹ. بارہ یہ ہے، دیکھتے ہیں کیا وہ بناتے ہیں اسٹریٹجی. تو پھر ہم یہیں سے نیکسٹ ویک کنٹینیو کرتے ہیں. ظاہر ہے یہی ہو سکتا ہے. اس وقت تو ہم یعنی کہ 200 سال یعنی پہلے تو نہیں نا پریڈکٹ کر سکتے چیزوں کو، ایسا ڈیولپمنٹ ہوں گی ایز اٹ از. لیکن ہم 200 سال کی تاریخ کے حساب سے ہم پرانی دیکھتے رہیں گے بیک مرر میں سے. لیکن چلیں لیٹس ہوپ فار سم تھنگ بیٹر. نیکسٹ ویک تک امید پہ دنیا قائم ہے. ناظرین، ہمیشہ کی طرح نصرت صاحب اور میں یہی کہیں گے کہ امید پہ دنیا قائم ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا اگلے ہفتے تک کوئی میجر ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. ہمارے ملک کا کچھ پتہ نہیں، نہ ہی سپریم کورٹ کا پتہ ہے، نہ ہی ECP کا پتہ ہے، اور نہ ہی ہمارے سیاستدان اور حساس ادارے جن کا میں نام نہیں لے سکتی ان کا بھی ہم فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی.
وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. اللہ حافظ.